دے ذہن پہلے ہی بن جان لیکن انسان سوچتا کہ یار جا جس بندے نے بہنا انہیں بھی چلو انہوں گلوں کا پتا ہوا تو سارے واسطے کہڑا کوئی ضروری نہیں گلوں لیکن تمہیں پتا کہ تاڑی دواں ہاتھوں نہ بجتی ہے اعتکاف بیٹھنے والے اگر پتا بھی ہوئے سارے معاملات سانوں ہی نہ پتا ہوئے گا تو اِسی ایسے کام کر پوا جی انہوں کے اعتکاف جہاں خراب کر لہٰذا تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے اعتکاف کا ثواب اور اعتکاف کی مشروعیت اور اعتکاف دیا بہت ساری گلوں میں تھوڑے سامنے عرض کی سارے ماحول کے اندر جو اسی جو لوگ جڑے اعتکاف کر رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ اندر کافی اسی غلطیاں کرنے اور بہت ساری چیزاں تو ایسا جہاں ہے بھی نہیں اعتکاف کے اندر تو اسی خود ہی پا لیں پہلی بات یہ ہے کہ انسان اعتکاف جب بیٹھ جائے تو انہوں ہر قسم کے فضول کام کو اور لغویات تو بچنا چاہیے ویسے بھی مسلمان کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی فضول چیز کے کول جاتا ہے تو فرمایا کہ بڑی عزت کے نال گزر جاتا کسی فضول اور لایانی کام کے اندر وہ مصروف نہیں ہوتا تو اعتکاف کی حالت کے فضول اور لایانی کاموں کے ایک بڑا کام ہے کہ ٹیلی فون کے اتنے موبائل سے کنا سے دے کے ٹوٹیاں وہ پھر دوسرے بندے کو آواز نہیں آتی تو وہ لوگ مختلف لوگوں نال گفتگو کے اندر مصروف رہتے ہیں تو یا پھر موبائل کے اتنے مختلف قسم کی چیزاں لگا کے تو دیکھ کے اپنا وقت ہے جڑا ہو جائے گا اج کل کا مشہور وقت کا ذریعہ یہ چیزاں درست ہیں دوسری کچھ لوگ منہ سر لپیٹ لیتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ کسی یعنی کہ ضرورت تو زیادہ اور کسی نال گل بات بالکل نہیں کرنی اور جدھر بھی گزرنا ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ انہیں اڑنا جا رہا ہے اعتکاف جہاں بیٹھا رہا وہ عام زندگی عام ہی انسان بن کے رہے گا اور حدیثوں کے اندر تشریحات کے اندر آیا کہ لوگوں گفتگو کرنا تو اچھی بات ہے اور زیادہ باتوں نہیں ہونا ٹھیک نہیں لیکن ضرورت کی گل کر لینی چاہیے ہے اعتکاف کے بھی سبق پڑھا سکتا ہے اذان بندہ دے سکتا ہے کوئی اعلان افطاری کا کرنا پی گیا کتنے متکف لو وہ کیا جا سکتا ہے تو عنوان پھر انج بنیا کہ اس خیال کے تحت چپ کر لینا کہ کوئی نیکی ہے منہ جو لفظ کرنا جا نیکی خراب کر دے گا اس خیال کے نال چپ نہیں رہنا چاہیے بلکہ اگر کتنے ضرورت کی گفتگو کرنی پڑے تو انسان کو کر لینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے سن تو ایک شخص سی جڑا کھڑا ہو گیا تھا رستے سے مسجد کے اینڈ کے آپ نے فرمایا سارے لوگ بیٹھے تھے کیوں کھڑے لوگوں نے دسیا جی انہیں منت مان لی ہے کہ میں کدی بھی بیٹھا گا نہیں اور کھلوتے رہوں گا ساری زندگی اور انہیں یہ بھی منت منی ہے کہ میں کدی بھی سائے چ نہیں جاؤں گا میں ہمیشہ دھوپ کے اندر ہی کھڑا رہوں گا اور یہ بھی انہیں منت مان لی ہے کہ میں روزہ بھی رکھی رکھنا تو کدی روزہ بھی نہیں چھڑنا آپ نے سن کے سمجھایا کریں یہ کی ہوئی آپ نے فرمایا حکم دو کہ یہ چھاویں آ جائے اور یہ بھی کہو کہ بہ جائے کھلو رہنے کا کوئی مقصد نہیں اور اپنا روزہ بھی توڑے یہ چیزاں جہاں نیکی کے خیال میں یہو جہ ضرورت تو زیادہ بوجھ اپنے پانے کتنے بھی ٹھیک نہیں تو متکف شخص ہے جڑا وہ خام خواہ ہی اپنے آپ کو مطلب ہے کہ بن لے بہت زیادہ کتنے گفتگو بھی نہ کرے ایسی بات نہیں ہے وہ گفتگو کر سکتا ہے عورت اگر اپنے گھر سے بیٹھی دی ہے تو اپنے گھر والے ضرورت کی کوئی گفتگو کرنی پہ تو کر سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ مسجد جو شدید ضرورت پیشاب پاخانہ کسی کو آ گیا وہ تو نکلے گا تو جی کوئی نکلے تو پیشاب پاخانہ کرن تو وہ خام خواہ رستے میں دوڑ کے رل کے گلیں کرنے لگی اچھی بات نہیں دوسرے بندے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یار انہیں فضول کوئی گل لوگوں نے مجلس سرائی نہیں کرنی جان کے جتنے جانا پہ تو شدید ضرورت کے تحت مسجد تو انسان نکل سکتا ہے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا وہ جنازہ آ جائے تو موتقف جگہ ہے وہ جنازے پہ جائے گا یا نہیں جائے گا کسی بیمار کی عیادت کرے گا یا نہیں کرے گا اس سلسلے میں بڑا اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ انہوں چلے جانا چاہیے تو زیادہ تر جڑے نے خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ موتقف ہے جڑا وہ نہ تو جنازے پہ جائے گا تو نہ ہی وہ کسی مریض کی عیادت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات فرمایا کہ جب باہر کتنے اپنی ضرورت واسطے نکلتے تھے کوئی بیمار مل جانا تو آپ نے کھلونا نہیں سی ہوں وہ
ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੀਲਾ ਮਲੂਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਮਲੂਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਜ਼ ਉਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ کہ اگر انسان شروع کی شرط بن لے کہ میں نیت کی ہے تو سو تو پہلے یا اللہ پاک جی تے کوئی جنازہ ہو گیا نا تو میں جنازے دے وچ شرکت کرنے کی نیت کرنا دوران اعتکاف، ورنہ میں کسی کام میں نہیں نکلا گا۔ اگر پہلا اپنے آپ کو بن لے، نیت کر لے تو پھر وہ جنازے کے اندر جا سکتا ہے۔ لیکن صحیح گل ہے جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ انہوں باہر نہیں نکلنا چاہیے، جنازے واسطے نہیں جانا چاہیے، اور اگر بہت قریبی جنازہ آ گیا ہوتا تو پھر وہ اعتکاف پورا ختم ہو جائے گا، بعد جو ابتدا کرے نہ کرے خود ہی مرضی ہے۔ مسجد جو باہر نکل کے جڑے سارے غسل خانے نے نا، یہ مسجد کا باہر ہی ہے، مسجد کا اندر نہیں۔ تو مسجد کے باہر نکل کے نہاندیا رہنا یا اس طرح دیا چیزاں یہ بھی اعتکاف کے اندر جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے بیٹھے تھے سن تے آپ نے سر دھوانا سی، آپ نے مسجد کے اپنا سر باہر کھڑیا تو اپنی زوجہ محترمہ بی بی صفیہ نے کہا کہ میرا سر دھوا دے۔ انہوں نے پھر اتنے کوئی دابڑا شابڑا رکھ کے، کیونکہ مسجد جہی ہے نا وہ کھڑکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کھلتی ہے۔ اچھا علماء کہتے ہیں کہ دیکھو یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر دھوانا مسجد کے اندر سن، لیکن انہوں نے مسجد چ نکلے نہیں، اتوں کے سر باہر کھڑ کے تے اپنا سر مبارک آپ نے دھوا لیا، لیکن یہ نہیں کیتا کہ مسجد تو باہر۔ اس واسطے اسی بھی جڑا نا کوئی محتاط رویہ اختیار کی، ساری ٹوٹیاں نا جڑیاں جتنے اسی وضو کرنے ہیں یہ مسجد کا اندر ہی ہے۔ اتنے بہ کے تو کدی انسان کو ضرورت پی جائے، بعض نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے اختلام ہو جاتا ہے، بدخابی ہو جاتی ہے، مجبوری پی جاتی ہے نہانا، تو ٹوٹیاں تے بہ کے اچھا پا کے تو رات میں نہا سکتے ہیں، مسجد کی باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ اس طرح فرمایا کہ